نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 9واں پارہ سورۃ اعراف، آیت نمبر 138 to 143۔ لفظی ترجمہ: وجاوزنا اور پار اتار دیا ہم نے بھی بنی اسرائیل کو بحرا سمندر کے، فآتوا پس وہ آئے، اللہ قوم نے قوم پر، یعکفون کہ جو بیٹھے رہتے تھے، علی اصنام بتوں پر، لہم اپنے، قالو تو وہ بولے، یا موسیٰ اجعل بنا دے لنا ہمارے لیے، الہ معبود، کما جیسا کہ لہم ان کے لیے، الہۃ معبود ہے یعنی بت ہیں۔ قالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم بے شک تم قوم لوگ ہو، تجہلون بڑے ہی جاہل، انا بے شک ہؤلاء یہ سب، متبرن برباد ہونے والا ہے، ما ہوں جو کچھ وہ، فی اس میں، باطلون اور غلط ہے، ما کانوا جو وہ، یعملون عمل کر رہے ہیں۔ قالا تو کہا، اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا، ابغیکم میں تلاش کروں تمہارے لیے، الہن کوئی اور معبود، وہو اور وہ، فضلکم بزرگی دی تمہیں، علی العالمین تمام اہل عالم پر، وَإِذْ اور جب انجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں دکھ پہنچاتے تھے، برا سوء العذاب بڑا ہی برا عذاب، یقتلون وہ مار ڈالتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری بیٹیوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں، بلاء آزمائش تھی، من ربکم عظیم تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی۔ وَوَعَدْنَا اور وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، 30 لیلۃً راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا اور پورا کیا ہم نے اس کو، بعشر 10 سے، فَتَمَّ پس پوری ہوئی، میقات مدت رب ہی ان کے پروردگار کی، 40 لیلۃً راتوں کی۔ وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأخیہ اپنے بھائی سے، ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی کہ میرا نائب رہو، فی قومی میری قوم میں، واصلی اور اصلاح کرو، ولا اور نہ تتبع پیروی کرنا، سبیلا راستے کی، مفسدین شریروں کی۔ ولما اور جب جاء آئے موسیٰ علیہ السلام، لمیقاتنا ہماری مقررہ مدت کے لیے، وکلمہ اور کلام کیا اس سے، ربہ اس کے پروردگار نے، قالا تو کہا، ربی اے میرے پروردگار، آرنی دکھا مجھے، انظر کہ میں دیدار کروں، لیکا تیرا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لن ہرگز نہیں، ترانی تو مجھے دیکھ سکے گا، ولیکن اور لیکن، انظر نظر کر، الی الجبل پہاڑ کی، فإن پس اگر، استقرا وہ قائم رہا، مکانہ اپنی جگہ، فسوف تو ان قریب، ترانی تو مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما پس جب، تجلی کی رب اس کے پروردگار نے، للجبل پہاڑ پر، جعلہ تو کر ڈالا اس کو، دکن ریزہ، وخرا اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام، صاعقاً بے ہوش ہو کر۔ فلما پس جب افاقا ہوش میں آئے، قالا تو کہا، سبحانکا تو پاک ہے، توبہ کی میں نے، الیکا تیری طرف، انا اور میں، اول المؤمنین پہلا ایمان لانے والوں میں سے۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے کچھ بتوں پر جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ یعنی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے شک تم ایسے لوگ ہو، نادانی کرتے ہو، بے شک یہ لوگ تباہ کیے جانے والا ہے وہ کام جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کرنے کے بعد جزیرہ نما سینا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی ایک ایسا ہی بت چاہیے جس کے سامنے ہم جھکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی شان و عظمت سے بالکل نا واقف ہو، ان بت پرستوں کا شرک ان کے لیے مہلک اور ان کا عمل سراسر باطل ہے۔ دوسری قوموں کی نکالی احساس کمتری کی غماز ہوتی ہے۔ احساس کمتری سے آدمی اسلامی چیزوں کو
نعوذ باللہ برا اور غیر اسلامی چیزوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ چیز ایمان کے منافی ہے۔ کافروں کی چیزوں اور ان کے طریقوں کو پسند کرنا گویا کفر کو پسند کرنا ہے، اور ایسے آدمی کا ایمان در حقیقت ایمان ہی نہیں۔ سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے حنین کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے کفار کا ایک بیڑی کا درخت دیکھا جس کے پاس وہ بیٹھے رہتے اور اس کے ساتھ وہ اپنا اسلحہ بھی لٹکا لیتے تھے۔ اس درخت کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ جس کے بعد ہم بیڑی کے ایک بہت بڑے اور سرسبز شاداب درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیجئے جیسا کہ کافروں کے لیے ذات انوات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری یہ بات اسی طرح ہے جس طرح تو قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو، بے شک یہ پہلے لوگوں کے طور طریقے ہیں اور تم ضرور ان کی روش اختیار کرو گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو یاد رکھیے مشابہت کرنے والا اسی قوم میں شمار ہوگا۔ فرمایا، کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی اور وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا کہ تم کیسی بہکی بات کرتے ہو، کیا اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے اور تمہیں جہانوں پر فضیلت بھی عطا کی، اسے چھوڑ کر میں تمہارے لیے پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تلاش کروں؟ یعنی یہ ناشکری اور احسان ناشناسی میں کس طرح میں کر سکتا ہوں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اس نے انہیں فرعون کی قید اور اس کے قہر سے نجات بخشی، ان کی ذلت اور رسوائی کو عزت اور سربلندی میں بدل دیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو دریا میں غرق کر کے ان کے دلوں کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور انہیں 10 راتوں کے ساتھ پورا کر دیا، سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میری قوم میں تو میرا جانشین رہ اور اصلاح کرنا اور مفسدوں کے راستے پر نہ چلنا۔ فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت ہارون علیہ السلام کو، جو کہ ان کے بھائی بھی تھے اور نبی بھی، اپنا جانشین مقرر کر دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کا کام کرتے رہیں اور انہیں ہر قسم کے فساد سے بچائیں۔ اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا، اور لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، سو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سے پہلا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف ہوا تو شدت شوق اور غایت محبت میں اللہ تعالیٰ کی دید کا سوال کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس دنیا میں آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھیے، اگر وہ میری تجلی کتاب لے آئے اور اپنی جگہ باقی رہ جائے تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ اللہ کی تجلی پہاڑ پر ظاہر ہوئی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ اپنی جگہ باقی نہ رہ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو اللہ کی پاکی بیان کی اور دوبارہ ایسا سوال کرنے سے توبہ کی۔ ربی آرنی انظر الیک قال لن ترانی، یہاں یعنی
دنیا میں روایت باری تعالیٰ کی نفی کے لیے استعمال ہوا، ورنہ قرآن پاک اور بہت سی متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھیں گے، جیسا کہ ارشاد فرمایا کیا سورۃ قیامہ میں اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حجاب بھی نور ہے، اور اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ اقدس کے انوار سے وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، سورۃ اعراف کی، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے اس کی مثل ظاہر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی نصف یعنی خنزر انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ سیدنا ابو موسیٰ خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا تھا۔ اس نے عرض کی اے نبی، آپ کے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے منہ پر تھپڑ کیوں مارا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں یہودیوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے سنا کہ اس نے کہا کہ ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں سے برگزیدہ کیا، میں نے سوچا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بزرگی دی ہے؟ میں اس کی بات پر غضبناک ہو گیا اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کے ایک پایا کو پکڑے ہوئے ہوں گے، نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہوں گے یا طور پر بے ہوش ہونے کے بدلے میں بے ہوش ہوئے ہی نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔